بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم مد کی جو ہے وہ اقسام پڑھ رہے تھے، اور مد کی اقسام میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ بڑی جو دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ مد اصلی جو ہے وہ اس کی ذاتی مقدار ہے کہ جو ایک الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے حروف مدہ کی جو ذاتی مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر ہے، اور اگر اس کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ نہیں لمبا کریں گے تو وہ حرف ہی نہیں رہے گا۔ مثال کی وجہ سے نو ہی ہا میں دیکھیں واو مدہ آ گیا نا، اب اس کی جو اصلی مقدار ہے تو وہ اس کی ذات کے اندر موجود ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو وہ حرف ہی نہیں رہے گا۔ جیسے نو ہی ہا، اب لمبا نہ کریں گے تو بن جائے گا نو ہی ہا، تو دیکھیں واو بھی ختم ہو گیا، یا بھی ختم ہو گیا، الف بھی ختم ہو گیا، تو یہ اس کی اصلی مقدار ہے۔ اب اس کے بعد اب ہم نے مد فرعی کی بھی جو ہے وہ پہلی دو قسمیں پڑھ لی تھی کہ مد فرعی کی جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ مد متصل ہے، مد منفصل۔ مد متصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مد اس وقت ہوگی کہ جب حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، تو اگر حروف اصلی مد اصلی جو آپ نے پڑھے تھے، حروف مدہ جو آپ نے پڑھے تھے، حروف مدہ کے متصل بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے گا تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد متصل کہلائے گی، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ اگلے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں فاصل آ گیا، جو ہے وہ ف- فاصلہ آ گیا اس وجہ سے کیونکہ ایک پہلا کلمہ الگ ہے، دوسرا کلمہ الگ ہے، تو پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ آ رہا ہے اور آگے جو حمزہ آ رہا ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو وہاں پر جو مد کہلائے گی وہ مد منفصل ہوگی۔ تو یہ ہم نے دو قسمیں جو ہے مد کی پڑھ لی تھی، جیسے دیکھیں یہاں پر اذا جاء، اب دیکھیں یہاں پر حروف مدہ آ گیا الف، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا، تو یہ مد متصل ہو رہی ہے یہ۔ اس طریقے سے سوءن، سیئت، تو یہ حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہے۔ اور اس کے بعد میں نے مد منفصل پڑھی تھی کہ مد منفصل میں حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں تھا، جیسے دیکھیں قالو، یہ ایک کلمہ ہے، آمنا الگ کلمہ ہے، تو دیکھیں حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، قالو آمنا۔ اسی طریقے سے ان الگ کلمہ، آتینا الگ کلمہ، تو آگے دیکھیں یہ نام ہے، نون کے بعد الف آ رہا ہے، یہ الف حروف مد ہے، اور آگے حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ انا اعطینا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے الذی، یا مد ہے، آگے حمزہ الگ کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ مد منفصل ہے، الذی اطعمہم، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مد لازم کے بارے میں ہے، تو مد لازم کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مد لازم کی کیا تعریف ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہو، ٹھیک ہے، یعنی سکون لازم ہو مطلب کہ جو آگے جو جزم آ رہی ہے وہ لازمی ہو، عارضی طور پر نہ ہو، یعنی ہم نے اس کو عارضی طور پر وہاں وقف کرنے کی وجہ سے اس کلمے کو، اس حرف کو ساکن نہ کیا، بلکہ وہ سکون لازمی ہو، یعنی ایسا حرف ہو جس کا سکون اصلی ہو کہ وقف کی وجہ سے ساکن نہ ہوا ہو، بلکہ وقف اور ملاتے وقت دونوں حالتوں میں ساکن ہی پڑھا جاتا ہو، جیسے خاصتن، ٹھیک ہے، آنا، الف لام میم وغیرہ، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ لازم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مد کا سبب سکون لازم ہوتا ہے، یعنی وہاں پر سکون جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ہوتی ہے، وقف ہو یا وقف نہ بھی ہو پھر بھی وہ وہاں پر جزم ہی رہتا ہے، وہاں سکون ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ تو مد لازم کی آگے جو ہے وہ اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مد لازم کی آگے جو ہے وہ اقسام ہے، اس میں سے پہلی ہے مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے، یعنی مد لازم کا مد کا مطلب مد ہوگی، لازم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مطلب یہ مد لازم ہے، اور کلمی کا مطلب جو ہے وہ کلمے کے اندر ہوگی، مثقل کا مطلب ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو شد آئے گی، ٹھیک ہے۔ مخفف کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے والا کلمہ ساکن ہوگا، مثقل کا مطلب ہوتا ہے آگے جو ہے وہ آگے والا کلمہ جو ہے وہ مشدد ہوگا۔ جیسے کلمہ میں اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، دیکھا، کوئی حرف مشدد ہو یعنی اس پر شد ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ، اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر جو ہے وہ الف مدہ آ گیا، الف مدہ کے بعد لام مشدد ہے کہ نہیں بھائی، یہاں جی پر بالکل۔ ہم مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم کہلاتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگلا کلمہ جو ہے وہ مشدد ہو، وَلَضَّالِّينَ۔ آگے ہے مد لازم کلمی مخفف، یہاں پر بھی وہی ہے، مد لازم ہی ہوگی، کلمہ ہی ہوگا، لیکن مخفف مطلب آگے کلمہ ساکن ہوگا۔ تو کلمہ میں اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو،
کیونکہ لازم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہاں پر سب جگہ پر سکون اصلی ہوگا، یعنی وقف اور وصل، یعنی وقف کرتے وقت اور ملا کر پڑھتے وقت ساکن ہو، تو ایسا کلمہ قرآن کریم میں ایک ہی ہے جو دو جگہوں پہ مذکور ہے، جیسے آنا، اب دیکھیں یہ جو ہے وہ الف مدہ آ گیا، الف مدہ کے بعد لام جو ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے اوپر جو جزم آ رہی ہے یہ سکون اصلی ہے، یعنی یہ وقف میں بھی جو ہے وہ ساکن رہتا ہے، ملا کر پڑھے پھر بھی جو ہے وہ ساکن رہتا ہے، یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی کلمہ ہے، آنا۔ آگے ہے مد لازم حرفی مثقل، یعنی مد لازم ہوگی اور وہاں آگے جو ہے وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر تھا کلمہ، آگے یہاں پر جو ہے وہ آگے حرف آئے گا، اور حرف کے بعد جو ہے وہ حرف مشدد ہوگا، یعنی اس پر جزم ہوگی۔ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، ٹھیک ہے بھائی، ظاہری بات ہے کہ یہ جو حرفی ہے وہاں پر حرف ہوگا تو پھر وہ حروف مقطعات ہی ہوں گے نا، کیونکہ حروف مقطعات ایسے ہیں کہ ان کو الگ الگ جو ہے وہ حرف کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، تو دیکھیں الف لام میم، اب دیکھیں یہاں پر لام کے بعد جو ہے وہ میم مشدد ہے کہ نہیں بھائی؟ جی ٹھیک ہے، اور تو دیکھیے یہاں پر جی جو ہے استاد جی۔ ہم یہاں پر اس وجہ سے جو ہے مت کر رہے ہیں، تو لام میم، اچھا میم پر ہم مد کیوں کر رہے ہیں؟ میم پر ہی مد ہے، میم پر مد اس لیے کر رہے ہیں کہ میم کے بعد جو آگے میم جو ہے وہ اس کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر جو ہے وہ یاد رکھیے گا، یہاں پر جو ہے لام سے مطلب لام نہیں ہے، یہ لام سے مطلب وہ ہے کہ جب ہم لام لکھتے ہیں نا اردو میں جب لام لکھتے ہیں تو لام کے بعد جو ہے وہ الف لکھتے ہیں اور اس کے بعد میم لکھتے ہیں، دیکھیے میری بات سنیں، ہم نے لکھا لام الف اور میم لکھا تو وہ کیا بنا؟ لام، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میم آ رہی ہے، تو وہ جو آخر میں لام کے بعد جو میم آئی تھی اور اگلا میم آیا، تو یہ میم پہلے والا میم ساکن اس کے بعد میم شدد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی، وہ یہ والے میم، میم یہ اور میم والی ہے، ہاں یہ تین والی میم کی بات حروف نہیں کر والی۔ رہے، جیسے ہم ایک ایک میں جو میم لکھتے ہیں وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حرف میں جو ہے حروف کے اندر ہم نے اس طرح والی میم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی لام لکھا لام کی میم آ گئی، آگے والا میم تھا تو اس کی بھی میم تھی، ٹھیک ہے، تو صحیح، وہاں پہلے لام تو کی میم اور مشدد۔ یہ مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ لام کے اندر جو ہے لام کے بعد الف آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا، وہ الف جو ہے وہ حروف مدہ تھا، ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ لام تو حروف مدہ ہے ہی نہیں نا، ہم تو حروف مدہ کی بات پڑھ رہے ہیں نا، لام تو حروف لام کے مدہ، بعد جو الف ہے وہ جی حرف جی مد ہے۔ ہاں وہ ہے، اور اس کے بعد میم آ رہی ہے وہ میم شدد ہے، اور جو میم ہے میم کی اور مد کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی تو آپ اس کا مجھے جواب دے سکتے ہیں، ساتھ میم پر مد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حرف مد آ گئے نا، میم ہو یا نہیں؟ مد جو ہے نا مد، وہ حروف مدہ پر ہی ہونی ہے بس، تو میم تو حروف مدہ ہے ہی نہیں، جی یہ مد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کو کھولیں، جب ہم کھول کے لکھتے ہیں میم یا میم لکھتے ہیں تو یا مدہ آگے کہ نہیں آگی؟ ٹھیک ہے، آئی یا مد سمجھ؟ آ گئے یہاں پر یا تو، مدہ آگے نا اس کو لکھتے یا مد، وقت، یا ہے اس کے یا پہلے مد آ یا گئے، ساکن بھی ہے، اس سے پہلے میم کی زیر ہے میم، اور اس کے بعد ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک یہ ہے، پہ جی مد آ گئی۔ مت آ گئی، ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ تو یہاں پر جو ہم مثال کو لے کر آئے ہیں اس میں یہاں پر لام کی مثال دی جا رہی ہے، میم کی مثال نہیں دی جا رہی، کیونکہ مد لازم حرف مثقل ہے نا، مثقل، یہاں پر میم کی مثال لام کی مثال دینے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ لام کے بعد جو ہے وہ لام جی کے اندر جو الف مد ہے اس کے بعد میم شدد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میم ساکن کی میں نے ویسے ہی آپ کو سمجھا دیا تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آئی اب آپ کو؟ جی بالکل۔ آگے والا جب حرف سمجھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گی کہ مد لازم حرف مخفف، یعنی مد لازم ہوگی، حرف ہوگا اور مخفف مطلب ساکن ہوگا، تو حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، جیسے دیکھیں صاد، جی بھائی، دال ساکن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ صاد، دال ساکن ہو گئی یہاں پر، دال ساکن ہو گیا حروف مدہ کے بعد، صاد میں صاد کے بعد حرف الف مد، لکھا ہوا ہے، الف ہے، الف مد آ گئی اور ہاں، پھر اور اس ساکن کے آ بعد گیا دال حروف ساکن دال۔ آ گیا، آئی سمجھ؟ ہاں یہ سمجھ میں آ گئی مطلب آپ کو، اس طریقے سے قاف، قاف کے بعد الف، الف مدہ اور آگے فا ساکن، ٹھیک ہے، قاف، تو جب صاد کو لکھیں گے تو حروف حروف مدہ الف کے بعد دال ساکن ہے، اس طرح قاف میں بھی حروف مدہ الف کے بعد فا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم حرف مخفف ہو گیا، یہاں پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم حرف مخفف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ الف لام میم پر وقف کریں گے تو اس پر مد ہوگی، اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو مد کرنا اور مد نہ کرنا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم یا الف لام میم، ٹھیک ہے،
جیسے سورۃ آل عمران میں ہے الف لام میم، کہ جو میم کو اگر لفظ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر پڑھیں تو مد کے ساتھ اور مد کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ الف لام میم کا اگر پڑھا ہوتا تو آپ پڑھتے الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، میم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. مقدار ان چاروں مدوں کو 5 الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا، اور اس طول. سے اس سے کم لمبا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آگے ہے مد لازم لین. حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو. ٹھیک ہے. اور یہ مد پورے قرآن مجید میں 2 جگہ آتی ہے. سورۃ مریم کے شروع میں جیسے کاف ہا یا عین. جی عین دیکھ رہے ہیں، یہاں ساکن، یہاں سے پہلے زبر عین، ٹھیک ہے، آگے نون پھر ساکن آ رہا ہے. دیکھا عین میں؟ سمجھ میں آئی؟ جی. عین پہ مد ہو رہی ہے نا. عین تو یہ یا مد ہے یا یا لین ہے؟ بتائیں. عین میں جو یا آ رہی ہے یہ مد ہے یا پھر لین ہے؟ مدہ یا مدہ لین ہے لین. لین ہے بھائی. مدہ سے آئین پہلے یا مدہ تو وہ لین ہے. ہوتی ہے یا سے پہلے زیر ہو. یا تو عین، یا سے یا پہلے. سے یا عین کے اوپر زبر آ رہی ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو یہ جی جی جی. جائے لین ہے. ٹھیک ہے. تو آئین تو یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں کہ مد جو ہے وہ یا لین کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے. اس طریقے سے صاد، صاد میں بھائی وہی ہے، الف مدہ والی مثال ہے. ٹھیک ہے. الف مدہ کے بعد ساکن آ رہا ہے، تو یہاں پر اس کو مثال کو عین کے لیے لایا گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ حروف لین کے بعد نون ساکن ہے عین میں. دوسری مثال سورۃ شورا کے شروع میں آتا ہے عین. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی عین آ گیا. ٹھیک ہے عین. باقی سین میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ یا مدہ کے بعد ساکن ہے. ٹھیک ہے. قاف میں بھی الف مدہ کے بعد ساکن ہے. تو یہاں پر مثال کیوں لائی گئی ہے؟ عین کو سمجھانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں بھائی؟ آئین تو لین کی وجہ سے، اور ہاں، باقی وہ جو دو ہے وہ حروف مدہ کی وجہ وہ سے ہے. حروف مدہ کی وجہ سے مد ہو رہی ہے. جی بالکل. تو یہاں پر چونکہ مد لازم لین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہاں عین آپ کو سمجھانا مقصود ہے. ان پر جو مد ہو رہی ہے اس کو مد لازم کہتے ہیں. مقدار اس کی مقدار طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہے، یعنی تینوں میں سے جو سی مرضی جو ہے وہ مد ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بھائی مد عارض لین. ٹھیک ہے. حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو. اور اس کا مطلب یعنی ہم نے وہاں پر عارضی طور پر جو ہے وہ وقف کیا ہوگا، یعنی وہ ساکن نہیں ہوگا پہلے سے. ٹھیک ہے. جیسے حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جیسے جس کا سکون عارضی ہو، جیسے قریشن. اب دیکھیں یہاں پر پہلے سے ساکن نہیں ہے، ہم جب وقف کریں گے قریش، دیکھیں اب ہم نے یہاں پر سکون عارضی ہے. ٹھیک ہے. عارضی طور پر ہم نے اس کو ساکن کر دیا، اس پر جزم لے آئے قریش. اب ہم لمبا بھی کر رہے ہیں خوف. ٹھیک ہے. واو واو لین کے بعد آگے سکون عارضی ہے، جب اس پر وقف کرتے ہیں تو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو سکون عارضی کہتے ہیں. مقدار اس کی مقدار میں قصر بہتر ہے. ٹھیک ہے. قصر مطلب 2 الف کے برابر لمبا کر دے یا 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. اس کو اب زیادہ لمبا نہیں کریں گے، جو ہے وہ قریش ایسے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں قصر جو ہے وہ بہتر ہے، تو لہٰذا ہمیں قصر پر ہی جو عمل کرنا ہے. تو قریش بس. خوف. مد عارض وقفی. حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یعنی جس کا سکون عارضی ہو. ٹھیک ہے. یعنی مطلب وقف کرتے وقت ہم نے اس کو عارضی طور پر جو ہے وہ سکون دے دیا ہو، جیسے العالمین. ٹھیک ہے. اب العالمین نہ تھا، ہم نے اس کو عارضی طور پر ساکن کیا، تو ہم نے یہاں پر ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں پر عارضی طور پر سکون آ گیا. تو وقف کی وجہ سے آیا، تو اس کو ہم نے کہا مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. تو مقدار اس کی مقدار تو توسط قصر تینوں جائز ہے، جو سا مرضی کر سکتے ہیں. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے احکام مد. مد متصل میں مد کرنا واجب ہے، مد منفصل میں مد کرنا جائز ہے. مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف میں مد کرنا لازم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ واجب اور لازم میں کیا فرق ہے، جبکہ مد کرنا تو دونوں میں ضروری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ہم نے کہا تھا مد جی واجب ہے، یہاں پر جی. بھی جو ہے وہ مد کرنا ضروری ہے، اور لازم وہاں پر بھی جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ اس کا واجب نام رکھا وہ حکم کے اعتبار سے ہے،
یعنی حکم کے اعتبار سے ہم نے اس کو واجب کہا ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے مت کرنا واجب ہے، اس کا حکم ہے، مطلب اگر وہاں نہیں کریں گے تو وہ ہم گناہ گار ہوں گے، تو ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مد واجب مطلب یہ ہم نے حکم کی وجہ سے نام رکھا ہے کہ اس مد کو مد واجب کہتے ہیں، کیونکہ یہاں مد کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور لازم، اس کا نام لازم نام رکھا وہ سبب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا سکون اصلی اور دائمی ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یعنی کہ اس میں جو جزم ہوتی ہے وہ لازمی، وہ اصلی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر وقف کرتے وقت بھی وہ ساکن ہی ہوتا ہے، وہ حرف کلمہ، اس اور اور ویسے بھی جو ملا کر پڑھے پھر بھی جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کا نام جو ہے مد لازم رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب وہاں پر جو جزم ہوتی ہے وہ عارضی نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا مد عارض لین اور مد عارض وقفی، وہ تھا وہاں پر ٹھیک، جزم جو تھی وہ لازم عارضی تھی۔ سکون ہے۔ ہاں، وہاں پر لازم، وہ تو سکون لازم تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کا نام جو ہے وہ مد لازم رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ متحرک نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر نا خوفن، خوف وہ ساکن ہے، اور خوفن یہ دیکھیں وقف نہیں کریں گے تو متحرک ہے۔ العالمین وقف کیا تو سکون عارضی آ گئی، اور العالمین ویسے جو ہے وہ متحرک ہے، سکون تو نہیں وہاں ہے، پر جو تاریخ ہے۔ سکون تھی وہ لازمی تھی، وہ کبھی متحرک نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر ہم نے ٹھیک، اس مد کا نام مد لازم رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ لازم۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ مد عارض لین، مد عارض وقفی، ان میں مد کرنا جائز ہے، اگر کریں گے تو سب جگہ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو سب جگہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ان کے اندر مد کرنا جو ہے وہ اگر آپ کی مرضی ہے، اگر کریں تو ساری جگہ کریں گے، اور اگر نہیں کرنی تو کوئی کہیں بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھائی مد کی جو ہے وہ اقسام ہے، تو ان کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس دن کم ہے، اب ہم جو ہے پہلے سب کو ختم کر لیں، پہلے جتنا سبق پڑھا ہے سب کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے ان کی مشق بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ چلیے، انشاءاللہ۔